ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی جنگ کا منظر دیکھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جسے قرآن نے فتح مبین کے نام سے پکارا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد کفار مکہ نے آپ پہ اور جو آپ کا دین قبول کرتا تھا اس پہ ظلم شروع کر دیا، اور جب ان کا ظلم و ستم حد سے باہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تاکہ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، مگر افسوس کفار مکہ پھر بھی باز نہیں آئے اور مدینہ میں آ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے لگ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان میں بہت جنگیں ہوئیں، اور وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ نبوت کا 6واں سال آ گیا، اور مسلمان کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا کہ وہ چند صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 صحابہ کرام لے کر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے نکل پڑے، مگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں کو روک لیا، اور بہت بڑی بات چیت کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا، جن شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اور کفار مکہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور عرب کے اور قبیلے مسلمان یا قریش جس سے بھی ملنا چاہیں مل سکتے ہیں۔ تو اس وقت بنو بکر اور بنو خزاع یہ 2 قبیلے تھے جو آپس میں کئی سالوں سے جنگ میں مصروف تھے۔ بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا، اور رات کے اندھیرے میں بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا، جس سے انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ اور یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ نے مکہ جا کر ایک رحمت بھرا اعلان کیا کہ جو بھی شخص مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص مسجد حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں موجود تمام بتوں کو توڑ کر پھینک دیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر شکر ادا کیا، اور قریش مکہ سے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا ہم کیا کہیں، آپ بہتر جاننے والے ہیں، آپ جو بھی اعلان کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ پھر آپ کی رحمت جوش میں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ یہ سن کر حیران ہو گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی وہ قتل کر دیے جائیں گے، مگر جب انہوں نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، یہ ہماری زندگی کو سدھارنے آیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یوں 20 رمضان کو بغیر کوئی خون خرابے کے مسلمان مکہ فتح کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ والوں کا دل بھی جیت لیا، اور پورے مکہ میں اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ اور ایسی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ٹو شذیب خان ورلڈ۔